تھانہ شاہدرہ میں میری تعیناتی کو بھی ایک دن بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک عجیب و غریب اور سنسنی خیز کیس خود چل کر میرے پاس آ گیا۔ وہ موسم سرما کی ایک یکبستہ اور ٹھنڈی ٹھار صبح تھی۔ سورج کا کہیں نام و نشان نہیں دکھائی دیتا تھا۔ میں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ناشتہ کر رہا تھا کہ میرے کوارٹر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں ناشتہ چھوڑ کر بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ میں کل شام سے اپنے ساز و سامان کے ساتھ یہاں پہنچا ہی تھا۔ سابق تھانہ انچارج سے چارج لینے کے بعد میں نے اسی تھانے کے عملے میں ایک بھرپور ملاقات کی تھی، اور پھر رات کا کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ مذکورہ تھانے کا سٹاف ایک اے ایس آئی، ایک حوالدار اور 3 کانسٹیبلز پر مشتمل تھا، اور میں اب اسی سٹاف کا حصہ تھا۔ ہمارے زمانے میں آج کل کی طرح کے تھانے نہیں ہوا کرتے تھے، اور عملے کے نام پر درجنوں اہلکار نظر نہیں آتے تھے۔ باہر کیا وقت کی بات ہوتی ہے۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کانسٹیبل وحید جٹ کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں اور چہرے پر مجھے فکر و تر و تازہ دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے تردد اس کے چہرے پر دیکھا تو پوچھا، جٹ جی کیا بات ہے؟ خاصے پریشان نظر آ رہے ہو۔ صبح ہی صبح کون سی مشکل میں آن پڑی ہے؟ تو تھانے دار صاحب نے اضطراری لہجے میں جواب دیا، ابھی ایک دودھ والے نے تھانے آ کر کسی سنگین واردات کی اطلاع دی ہے۔ ہمارے تھانے سے تھوڑے فاصلے پر 2 افراد کو کسی نے قتل کر دیا ہے کہ ان کی لاشیں ادھر سڑک کے کنارے پر پڑی ہیں۔ قریب ہی ایک نیلی کار کھڑی ہے۔ کانسٹیبل نے ایسی خبر سنا دی تھی کہ اب مزید ناشتے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا، اطلاع کنندہ بندہ اس وقت کہاں ہے؟ وہ تھانے کے برآمدے میں بیٹھا ہے جناب عالی۔ کانسٹیبل نے بتایا، حوالدار صاحب اس سے بات چیت کر رہے ہیں، انہوں نے ہی مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ میں آپ کو اطلاع دوں۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں آ رہا ہوں، میں نے کہا۔ کانسٹیبل مجھے سلوٹ کر کے واپس چلا گیا۔ 2 افراد کے قتل کی اطلاع ایسا معاملہ نہیں تھا جو واجبی پوچھ تاچھ سے حل کر لیا جاتا۔ اس قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فی الفور جائے وقوع کا رخ کرنا ضروری تھا۔ چنانچہ میں نے یونیفارم پہنی اور تیار ہو کر اپنے کوارٹر سے نکل آیا۔ جب برآمدے سے گزرا تو میں نے حوالدار امین شاہ کو ایک بندے سے گفت و شنید کرتے دیکھا۔ مذکورہ بندے نے کھیس کی بکل مار رکھی تھی۔ مجھے اپنی طرف آتے دیکھ کر حوالدار اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کھیس والے شخص کی سمت اشارہ کر کے حوالدار سے پوچھا، شاہ جی کیا یہ وہی بندہ ہے جو دوہرے قتل کی اطلاع یہاں لے کر آیا ہے؟ جی ملک صاحب، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، آگے کہانی میں کیا ہوا یہ سب آپ جان سکیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجئے، اور میری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیجئے کیجئے۔ بہت شکریہ۔ تو ٹھیک ہے، اسے میرے کمرے میں لے آئیں۔ میں نے کہا۔ ٹھیک 1 منٹ کے بعد مرد مذکور میرے روبرو بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنا نام شوکت علی عرف شوکا بتایا۔ شوکا کی عمر 40 سال سے 45 سال کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ گندمی رنگت کا مالک کا ایک ہٹا کٹا شخص تھا۔ اس کے چہرے پر سب سے نمایاں چیز اس کی مونچھیں تھی، جو گھنی ہونے کے علاوہ اچھی خاصی صحت مند بھی تھی۔ اس ڈیل ڈول پر بھی میں نے تم نے گرم سوتی کھیس کو لپیٹ رکھا ہے۔ میں نے شوکا کے چہرے پر نگاہ جما کر سوال کیا، کیا تمہیں بہت زیادہ سردی لگتی ہے؟ تھانے دار صاحب، سردی موٹا تازہ اور دبلا پتلا آدمی نہیں دیکھتی، اس نے سادہ لہجے میں جواب دیا۔ اس بار تو ویسے بھی کچھ زیادہ ہی غضب کا پالا پڑ رہا ہے۔ ایسے محسوس ہوتا تھا یہ ٹھنڈک ہڈیوں کے اندر گھس کر سارے گودے کو جما دے گی۔ تم 2 آدمیوں کے قتل کی اطلاع دینے آئے ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ قتل کی یہ واردات کس جگہ پیش آئی ہے؟ اس واقعے سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے سرکار، وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں جلدی سے بولا۔ میں تو اپنے معمول کے مطابق بیل گاڑی پر دودھ والے برتن لاد کر گاؤں سے شہر کی طرف آ رہا تھا، تو میں نے سڑک کے کنارے پر ایک نیلی کار کھڑی دیکھی، اور اس کار کے قریب ہی 2 بندے مرے پڑے تھے۔ میں اس منظر کو دیکھ کر گھبرا گیا اور فوراً آپ کے پاس اس واقعے کی اطلاع دینے کے لیے آ گیا۔ شوکا پیشے کے اعتبار سے گوالا تھا، جو گائے بھینسوں کا دودھ نکال کر اسے فروخت کرنے شہر کا رخ کرتا تھا۔ اس نے دودھ والے برتن کے الفاظ استعمال کیے تھے۔ دراصل اس زمانے میں دودھ کی بھاری مقدار کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے پیتل سے بنی ہوئی دیگ کے سائز کی گڑیاں استعمال ہوتی تھیں، جن کی جگہ اب جست کے موٹی چادر کے تیار کیے جانے والے کھڑے ڈرموں نے لے لی تھی۔ کھمبوں پر جھولتے ہوئے بجلی کے تار ہوں یا پھر روزمرہ استعمال کے دیگر برتن، انسان نے پیتل، تانبے کو اللہ حافظ کہہ کر جست پلاسٹک، سٹیل اور ایلومینیم وغیرہ پر انحصار کر لیا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے سونے چاندی کی شکل میں زیر استعمال کرنسی
اب کاغذ کے ٹکڑوں کی صورت میں ہماری جیب میں پناہ گزین ہو چکی ہے۔ ایک قدم آگے بڑھائیں تو پلاسٹک، مٹی، کریڈٹ کارڈ وغیرہ نے کاغذ کی کرنسی کو بھی کمر پر بہت زور کی لات ماری ہے۔ ترقی معکوس اسی کو کہا جاتا ہے، اور یہ نام نہاد ترقی در حقیقت بدترین تنزلی ہے۔ یقین کریں یا نہ کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تمام تر خیالات سیکنڈ کے 10ویں حصے میں میرے ذہن سے گزرے۔ میں نے شوکا سے استفسار کیا، تمہارے گاؤں کا نام کیا ہے؟ چک 42، اس نے بتایا۔ چک 42 شاہ درہ سے شیخو پورہ کی طرف جانے والی سڑک پر واقع میرے تھانے سے اس کا فاصلہ کم و بیش 2 میل تھا۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھ لیا، شوکا، تم نے ان لاشوں کو چھوا تو نہیں؟ نہیں سرکار، وہ ایک جھرجھری لیتے ہوئے بولا۔ میں تو انہیں دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ اس وقت میرے ذہن میں بھی آیا کہ کسی بندے کو اس حادثے کے بارے میں بتاؤں۔ وہاں آس پاس کوئی بندہ یا بشر موجود ہی نہیں تھا، اور ابھی تو صبح ہوئی تھی۔ اس ٹھنڈے ٹھار موسم میں یا تو سورج نکلتا نہیں یا پھر دوپہر کے وقت اس کی مختصر سی جھلک دکھا کر غائب ہو جاتا ہے۔ بس جب کچھ بھی میری سمجھ میں نہیں آیا تو میں اس کے پاس آ گیا۔ شوکت علی اور شوکا اچھا خاصا باتونی آدمی تھا۔ وہ سانس سنوار کرنے کی غرض سے متوقف ہوا اور پھر ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، وہ دونوں لاشیں اور نیلی کار یہاں سے آدھا پونا میل سڑک کے کنارے پر ہیں۔ میرے خیال سے آپ کو وہاں فوراً پہنچنا چاہیے۔ تمہارا خیال بالکل درست ہے شوکا، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ میں جائے وقوع کی طرف جا رہا ہوں، کیا تم نے ان دونوں مقتولین کے چہرے دیکھے ہیں؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ اس نے اس بات میں جواب دیا، جی تھانے دار صاحب۔ کیا تم انہیں یا دونوں میں سے کسی ایک کو پہچانتے ہو؟ نہیں تھانے دار صاحب، میں انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ بڑے اعتماد سے بولا، اور میرے گاؤں چک 42 کے وسنیک بھی وہ نہیں لگتے۔ ٹھیک ہو گیا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ شوکا، میں تمہاری سنائی ہوئی کہانی کو سچ مان کر تمہیں جانے کی اجازت دے رہا ہوں، تاکہ تم جس مقصد سے شہر کی طرف جا رہے ہو وہ کھوٹا نہ ہو۔ اگر بعد میں کسی مرحلے پر مجھے پتہ چلا کہ تم نے مجھ سے کوئی کسی قسم کی غلط بیانی کی ہے تو میں تمہیں پاتال سے بھی کھینچ کر باہر نکال لاؤں گا۔ اس کے بعد میں تمہارا جو حشر نشر کروں گا اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی 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 جی، وہ تھرتھرائے ہوئے لہجے میں بولا۔ تھوک نکلتے ہوئے سراسیمہ سے لہجے سے کہا کہ جی ٹھیک ہے۔ پھر اپنے دونوں کانوں کو پکڑنے کے بعد گہری سنجیدگی سے بولا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں سرکار، میں نے آپ سے ایک ذرا سا بھی جھوٹ نہیں بولا۔ اگر میں نے آپ کو کچھ غلط بتایا ہو تو میری وہی سزا جو کالے چور کی ہو۔ میں نے شوکا کی یقین دہانی کے بعد اسے جانے کی اجازت دے دی، تاہم اس بات کا پابند بھی کر دیا کہ شہر سے واپسی پر وہ مجھے ضرور ملے۔ اگر میں تھانے کے موجود نہ ہوں تو وہ سیدھا جائے واردات پر چلا جائے۔ اس نے میری ہدایات پر عمل کرنے کا وعدہ کر لیا۔ جائے وقوع میرے تھانے سے ٹھیک 1.25 میل کی دوری پر تھا۔ میں نے کانسٹیبل قادر علی کو اپنے ساتھ لیا، فی الفور موقع پر پہنچ گیا۔ اس وقت ملا جلا اجالا پھیل چکا تھا، تاہم سورج درشن کے موڈ میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ شوکا کے مطابق جب وہ وہاں پہنچا تو گرد و نواح میں سے کوئی انسان نہیں دکھائی دیا تھا، لیکن اب نصف درجن کے قریب لوگ وہاں موجود تھے۔ میں نے اپنا تانگا ایک طرف رکوایا اور نیچے اتر کر آ گیا۔ سب سے پہلے میں نے تماشائیوں کو جائے وقوع سے دور ہٹنے کا حکم دیا۔ انہوں نے فوراً سے پیشتر میرے حکم کی تعمیل کر دی۔ میں آگے بڑھ کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس کار سرکار میں کانسٹیبل قادر علی پوری طرح میرے ساتھ تعاون کر رہا تھا۔ نیلی کار ٹویوٹا کرولا تھی۔ اسے آپ کووڈ 19 والا کرونا وائرس نہیں سمجھیے گا، بلکہ یہ ٹویوٹا کرولا کی ایک کرونا کمپنی کا ہی دوسرا برانڈ ہوا کرتا تھا جو اب کہیں کہیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ کار کا رخ شاہدرہ سے شیخو پورہ کی سمت تھا، جس سے یہ تو ظاہر ہوتا تھا کہ دونوں بدقسمت افراد شاہدرہ یا پھر لاہور سے شیخو پورہ جا رہے تھے کہ کسی شٹیول قلب یا اشخاص نے بڑی بے دردی سے انہیں موت کی نیند سلا دیا تھا۔ میں کار کے معائنے کو مؤخر کر کے سڑک کے کنارے پر پڑے ان دونوں افراد کی جانب بلفاظ دیگر ان لاشوں کی طرف بڑھ گیا۔ ان میں سے ایک بندے کی عمر 60 کے آس پاس نظر آتی تھی، اور اپنی صحت اور چہرے سے جھلکتی آسودگی کے باعث وہ دولت مند ہونے کے علاوہ 60 کا تقریباً نظر آتا تھا۔ اس نے لباس بھی صاحب ثروت لوگوں جیسا قیمتی پہن رکھا تھا۔ اس کی کلائی پر مجھے ایک بیش قیمتی گھڑی بھی دکھائی دی۔ اس بد نصیب کی گردن نرخرے کے مقام سے کٹی ہوئی تھی۔
اس کام کے لیے کسی تیز دھار خنجر یا چھری کا استعمال کیا گیا تھا۔ وہ 100% اپنی سانسیں پوری کر چکا تھا۔ کٹی ہوئی گردن سے خارج ہونے والے خون نے اس کے لباس کے سامنے والا حصہ بھگو دیا تھا، تاہم وہ خون ابھی پوری طرح جمع نہیں تھا، جس سے یہی پتہ چلتا تھا کہ اسے موت کے منہ میں داخل ہونے کے ہوئے 4-5 گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں ہوا۔ مقتول چاروں خانے چت سڑک کے کنارے کچی زمین پر پڑا ہوا تھا۔ ایک بات نے مجھے چونکا دیا کہ آخر اس کی لاش کے آس پاس زمین پر نہ ہونے کے برابر خون نظر آ رہا تھا۔ جب کسی انسان کی شہرک کاٹ کر اسے فنا کے گھاٹ اتارا جاتا ہے تو جسم جان کا تعلق ٹوٹنے سے پہلے وہ ذبح کیے ہوئے جانور کی مانند تڑپتا ہے، پھڑکتا ہے، لیکن اس کی لاش کے گرد و نواح میں اور لباس پر مجھے ایسے آثار نہیں دکھائی دے رہے تھے۔ یہ ایک ناقابل یقین بات تھی۔ میں نے اس کے لباس کی تلاشی بھی لی۔ اس کے گرم پہناوے کے مختلف جیبوں میں سے مجھے اچھی خاصی رقم بھی ملی۔ اس بدبخت متمول شخص کی کلائی پر موجود قیمتی گھڑی اور جیبوں سے برآمد ہونے والی رقم، دو باتیں روز اور اشن کی طرح مانند عیاں ہو گئی تھی۔ نمبر 1، وہ کوئی چوری یا ڈکیتی کی واردات نہیں تھی۔ نمبر 2، دودھ والا وہ بندہ شوکت علی اور شوکہ کوئی بے ایمان یا بدنیت انسان نہیں تھا، اور نہ وہ اس بیش قیمت گھڑی کو ضرور پا کر حاصل کر لیتا۔ میں دوسری لاش کے معائنے کے لیے جیسے ہی اس کے نزدیک آیا، مجھے اس کے بدن سے موہوم سی حرکت نظر آئی۔ یہ ایک لمحاتی جنبش تھی جو میری عقابی نکاح کی پکڑ میں آ گئی تھی، لیکن اگلے لمحے وہ پہلے کی طرح ساکت ہو گیا تھا۔ کہیں یہ میرا وہم تو نہیں؟ میرے ذہن کے ایک دور افتادہ کونے میں یہ سوال کھڑا ہو گیا۔ نہیں، اس سوال کے چٹان کے معنی ٹھوس جواب بھی آ گیا۔ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ میں نے اس بندے کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور وہاں موجود سنجیدہ اور رنجیدہ تماشائیوں کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے تحکمانہ انداز میں کہا، مجھے ایک بالٹی ٹھنڈا پانی چاہیے، ابھی کہ ابھی۔ 3-4 افراد میرے اشارے کی تعمیل کے لیے حرکت میں آ گئے۔ میں مرد مذکور کا جسمانی معائنہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اس کے بدن پر موجود گرم لباس معائنہ کرنے کے لیے ایک عام سا تھا۔ وہ اپنے حلیے اور صورت و شکل سے بھی ملازم پیشہ ہی نظر آتا تھا۔ اغلب امکان اسی بات کا تھا کہ وہ گردن کٹے آسودہ حال شخص کا خدمت گزار ہوگا۔ یقیناً آپ بھی حیران ہو رہے ہوں گے کہ وہ بندہ تو پہلے ہی یک بستہ موسم کی کھلی فضا میں پڑا ہوا تھا۔ اس کا بدن تو ویسے ہی اکڑ چکا تھا، اور ابھی تک وثوق سے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ زندہ ہے یا ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا ہو چکا ہے، اور میں نے محض شک کی بنیاد پر اسے بیدار کرنے کے لیے لوگوں سے ٹھنڈا پانی منگوا لیا تھا۔ میرے اس فیصلے پر زیادہ حیران یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس 2 باتیں ذہن نشین کر لیں۔ نمبر 1، کسی تجربہ کار پولیس افسر کو کبھی شک نہیں ہوتا۔ اس کی بظاہر غلط فہمی دکھائی دینے والی حرکت بھی نتیجہ خیز ثابت ہوتی ہے۔ نمبر 2، وہ بعض مخصوص اور ہنگامی حالات میں لوہا لوہے کو کاٹتا ہے والا فارمولہ ہی کام آتا ہے، اور زہر کے تریاق کے لیے زہری کا استعمال لازم قرار پاتا ہے۔ ٹھنڈک کے اثرات کو ٹھنڈے پانی سے ہی زائل کیا جا سکتا تھا۔ میرا اندازہ 100% درست ثابت ہوا جب میں نے اس ملازم صورت شخص کے منہ پر یک بستہ پانی ڈال کر اس کے گالوں پر تھپڑ رسید کرنے کے بعد اسے زور سے جھنجھوڑا تو اس کے جسم میں زندگی کے آثار پیدا ہو گئے۔ میری مزید ماہرانہ کوششوں کی برکت سے اس نے آنکھیں کھول دیں۔ کھلی آنکھوں کے سامنے جب اسے میرا چہرہ نظر آیا تو وہ سراسیمہ لہجے میں ہکلایا، پولیس، میں کہاں ہوں؟ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ اور چوہدری صاحب، اس کے چہرے پر اضطرابی کیفیت نمودار ہوئی اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پھر متلاشی نظر کو ادھر ادھر دوڑانے کے بعد اس نے گلوگیر آواز میں کہا، چوہدری صاحب، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کی گردن کس نے کاٹ ڈالی؟ آپ سے پہلے مجھے موت کیوں نہ آئی؟ پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد جیسے ہی گردن کٹے شخص پر اس کی نگاہ پڑی تھی، اس کے دماغ کو جھٹکا لگا تھا۔ اس کے زاروں قطار رونے نے میرے اس اندازے کی بھی تصدیق ہو گئی تھی کہ یہ بندہ مرنے والے کا خادم خاص تھا۔ اس کا ہوش میں آ جانا اس کیس کو حل کرنے کے لیے مفید ثابت ہو سکتا تھا، لہذا میں نے اس کی سوچ کو نارمل کرنے کی غرض سے لوگوں سے کہہ کر کھانے پینے کے لیے کچھ منگوا لیا اور اسے سہارا دے کر تانگے میں بٹھایا۔ وہ ہوش میں تو آ چکا تھا، اب اسے اس حواس میں لانے کی ضرورت تھی۔ اس حادثے بالفاظ دیگر سانے میں وہ زندہ بچ گیا تھا۔ اس کا بیان اس معاملے پر خاطر خواہ روشنی ڈال سکتا تھا کہ مذکورہ شخص کو تانگے میں پہنچانے کے بعد میں نے نیلی کار کا تفصیلی معائنہ، گاڑی میں کوئی ٹیکنیکل خرابی نہیں تھی، اسے سٹارٹ کر کے آسانی سے چیک کر لیا تھا، اور
پتہ چل چکا تھا کہ گاڑی کو تھانے میں آسانی سے پہنچایا جا سکتا ہے۔ میں نے وہاں موجود لوگوں سے پوچھ تاچھ کی، ان میں سے کوئی بھی افسوسناک واقعے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں نے جائے وقوع کا نقشہ تیار کیا۔ کانسٹیبل قادر علی کے تعاون سے آلۂ قتل کی تلاش میں آس پاس کا سارا علاقہ چھان مارا، مگر اس کوششوں میں مجھے کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ میں نے وہاں موجود لوگوں کو سختی سے ہدایات کر دی کہ کوئی بھی جائے واردات کی طرف نہ آئے، تاکہ بعد ازاں اگر مجھے کھرا نکلوانے کی ضرورت پیش آئے تو کھوجی کو کسی وقت دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اگرچہ حادثے سے متاثر ہونے والے شخص کو ہوش آ گیا تھا، مگر پھر بھی وہ بہت کچھ ابھی باقی تھا۔ میں لگ بھگ 1 گھنٹے سے جائے وقوع پر موجود تھا، لیکن ابھی تک ادھر سے کسی موٹر کار، ویگن، بس، ٹرک یا پھر کسی اور گاڑی کا گزر نہیں ہوا تھا۔ آج سے 60-65 سال پہلے لاہور سے شیخو پورہ کی طرف جانے والی وہ سڑک ایسی ہی ویران اور سنسان ہوا کرتی تھی۔ اس سڑک پر ٹریفک خالی دیکھنے کو ملتا تھا، مگر اب صورتحال پہلے جیسی ہرگز نہیں ہے۔ موٹر وے بن جانے کے بعد اس علاقے کی قسمت چمک اٹھی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ موٹر وے کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے، لہذا وہاں کی صفائی ستھرائی رونق قابل دید ہے۔ میں نے موقع کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد مقتول چودھری کی گردن کٹی لاش کو ٹانگے پر لاد کر کانسٹیبل قادر علی کی نگرانی میں ضلع اسپتال روانہ کر دیا اور خود دوسرے بندے کو لے کر تھانے آ گیا۔ اس شخص کا نام غلام حسین عرف گامی تھا۔ گامی کی عمر 40 سال کے قریب تھی۔ درمیانے قد کا مالک ایک صحت مند انسان تھا۔ اس کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ ہلاک ہونے والے اسودہ حال بندے کا نام چودھری وارث علی تھا۔ گامی چودھری کے لیے ڈرائیور کی خدمات انجام دیا کرتا تھا۔ ان دونوں کا تعلق ضلع شیخو پورہ سے تھا۔ گامی، تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم اس حالت میں کار چلا لو گے یا میں ڈرائیو کروں؟ اس زمانے گاڑی رکھنے کا رواج عام نہیں ہوا کرتا تھا۔ موٹر کار جس کسی کے پاس ہوتی تھی اسے رئیس سمجھا جاتا تھا۔ ان دنوں زیادہ تر فورڈ، فیاٹ، مزدا، ٹویوٹا کاریں ہی نظر آتی تھیں، اور وہ بھی اکا دکا کسی صاحب ثروت کے پاس ہوا کرتی تھی اور امارت کی نشانی تصور کی جاتی تھی۔ تھاندار صاحب، میری طبیعت پوری طرح بحال نہیں ہوئی۔ گامی نے اچانک نحیف سی آواز میں جواب دیا، میرا سر چکرا رہا ہے اور دماغ پر نیند کا غلبہ ہے۔ زیادہ بہتر یہی ہوگا کہ گاڑی آپ چلا لیں۔ ٹھیک ہے، یہ کہتے ہوئے میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ آ جاؤ گاڑی کے اندر۔ گامی میرے پہلو میں پیسنجر سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا اور پوچھا، تھاندار صاحب، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تم نے سنا ہوگا، ملا کی دوڑ مسجد تک۔ میں نے نیلی کرونا کو سٹارٹ کرنے کے بعد معتدل انداز میں کہا، ویسے ہی تھانے دار کی دوڑ تو تھانے تک ہی ہوتی ہے، ہم تھانے جا رہے ہیں۔ گامی، جو یہاں سے صرف 1.25 میل کے فاصلے پر واقع ہے، آپ تھانے دار ہیں؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولا، تھانہ آنا جانا آپ کی ڈیوٹی کا حصہ ہے، مگر آپ مجھے اپنے ساتھ تھانے لے کر کیوں جا رہے ہیں؟ یہ بھی میری ڈیوٹی کا حصہ ہے گامی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ میں نے اپنا فرض نبھاتے ہوئے تمہارے مقتول چودھری وارث علی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کی غرض سے سرکاری ہسپتال بھجوا دیا ہے، اور تمہیں تھانے لے کر جا رہا ہوں، کیونکہ اس تھانے کے صرف تم ہی گواہ ہو۔ تمہارا بیان اس پراسرار معاملے کو حل کرنے میں خاصا معاون ثابت ہوگا۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، ڈرنے یا پریشان ہونے کی بات بالکل نہیں ہے، میں تمہاری بھلائی کے لیے کر رہا ہوں۔ اس کے بعد گامی نے مجھ سے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ اسے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے گاڑی کو آگے بڑھا دیا۔ تھانے پہنچنے کے لگ بھگ 1 گھنٹے کے بعد غلام حسین گامی بیان دینے کے قابل ہوا۔ اس نے مجھے جو کہانی سنائی اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے۔ واضح رہے کہ میں نے گامی کے بیان میں موجود بعض غیر ضروری اور غیر متعلق باتوں کو دانستہ حذف کر دیا ہے، تاکہ سسپینس ڈائجسٹ کے قیمتی صفحات پر اضافی بوجھ نہ پڑے۔ چودھری وارث علی کا تعلق قلعہ شیخو پورہ سے تھا۔ وہ ایک بڑا زمیندار تھا، اس کے پاس روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، مگر شومی بخت کہ وہ اولاد جیسی نعمت سے محروم تھا۔ اس کی جوان مردی میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی۔ 60 کا ہنسا عبور کرنے کے بعد بھی اس کے قوا جوان، حوصلہ بلند اور صحت قابل رشک تھی، مگر قدرت کی عطا کے اپنے اصول ہوتے ہیں۔ جب وہ کسی بندے کو نوازنے پر آتی ہے تو اس کی عقل شکل کو دیکھتی ہے اور نہ ہی اس کے حسن، جوانی اور قابلیت کو کسی خاطر میں لاتی ہے۔ بڑے بڑے حسابدان نجومی یہ بتانے سے قاصر ہے کہ قدرت کب کس شخص پر مہربان ہوگی اور کیوں مہربان ہوگی۔ آخر اس بندے میں ایسے کون سے گن ہیں؟ چودھری وارث علی
بنیادی طور پر ایک عیاش طبع شخص تھا۔ اسی عباشی اور بدکاری نے اسے تماشبین بنا ڈالا۔ وہ رقص و سرود کی محفلوں میں شرکت کرنے اکثر لاہور کے بازار حسن کا رخ کیا کرتا تھا۔ خوبصورت اور لچکیلے بدن والی رقاصاؤں پر دولت لٹانا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ وہ جب بھی لاہور جاتا اس کا ملازم خاص اور ڈرائیور غلام حسین عرف گامی ہمیشہ اس کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ گامی ایک طرح سے مقتول چودھری وارث علی کا محرم راز بھی تھا۔ مقتول کی عیاشی اور بدکاری کا یہ سلسلہ طویل عرصے سے جاری تھا۔ اس کی بیوی چودھرائن سلطانہ بیگم اس کے آؤٹ ڈور خصوصاً بیرون شہر غیر نصابی سرگرمیوں سے واقف نہیں تھی، یا اگر وہ اس حوالے سے کچھ جانتی تھی تو اس نے اپنی جان بوجھ کر آنکھ دبا رکھی تھی۔ چودھری کا رعب اور دبدبا اس قدر تھا کہ کوئی اس کے سامنے دم مارنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ چودھری وارث علی کا اکثر لاہور آنا جانا لگا رہتا تھا اور اس سفر کے لیے اس کے پاس اسباب اور وجوہات کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ویسے بھی جو شخص اپنے معاملات میں مطلق العنان ہو، اسے منمانی کرنے کے لیے کسی جواز یا وضاحت کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ پچھلے کچھ عرصے سے مقتول کا زہرا بائی کے کوٹھے پر مسلسل آنا جانا تھا، کیونکہ وہاں ایک چاند سا چہرہ ستارہ آنکھوں والی رقاصہ ندیہ نے اس کے دل کو اپنی مٹھی میں بھیج رکھا تھا۔ ندیہ انتہائی پرکشش، پیکر حسن و جمال اور گنجینہ ناز و ادا تھی۔ وہ جب بھی کسی بھی نغمے پر رقص پیش کرتی تو ایسا محسوس ہوتا وہ اعضاء کی شاعری کر رہی ہے۔ 11 جنوری کی رات ندیہ کی رسم نہ اترائی تھی۔ جو بھی تماشبین اس کی سب سے اونچی بولی لگاتا، اس رات کے لیے وہ اپنے اسی قدردان کی ہو جاتی اور اگلے روز اسے ایک باقاعدہ پیشہ ور طوائف کا درجہ حاصل ہو جاتا۔ کوٹھے پر رہنے والی ہر باقرہ رقاصہ کی زندگی میں نعت اترائی کا موقع ضرور آتا۔ یہ گویا اس کی امی نائکا کے لیے منتوں اور مرادوں کی رات ہوتی۔ زہرا بائی بھی اس رات بے حد شاد بات تھی، کیونکہ کل سے ندیہ بھی دندے پر لگنے والی تھی۔ گویا اس کی آمدنی میں اضافہ ہونے جا رہا تھا۔ اس موقع پر نصف درجن تماشبین زہرا بائی کے کوٹھے پر موجود تھے، جن میں چودھری وارث علی آف قلعہ شیخو پورہ بھی شامل تھا۔ بولی شروع ہوئی۔ ندیہ کے طلبگار اپنی اپنی حیثیت اور اوقات کے مطابق اس کے دام لگانے لگے۔ جلدی یہ مقابلہ صرف 2 افراد کے بیچ رہ گیا، جن میں ایک مقتول چودھری وارث اور دوسرا ملک خدا بخش تھا۔ خدا بخش بھی ایک بڑا زمیندار تھا، مگر چودھری وارث علی یہ بازی لے گیا۔ اس نے 1000 کے نوٹ ندیہ کے قدموں میں رکھ دیے، اور اس سے پہلے ملک خدا بخش ندیہ کی ایک رات کی قیمت 800 لگا چکا تھا۔ اس کی جیب میں مزید کیش نہیں تھا۔ اس نے زہرا بائی سے کہا، میں ندیہ کے ساتھ ایک رات گزارنے کے لیے 1200 روپے دے سکتا ہوں، مگر باقی کے 400 مجھے منگوانا پڑیں گے۔ ملک صاحب، یہ کسی طوائف کے ساتھ رات گزارنے والا معاملہ نہیں ہے۔ آج ندیہ کی نعت اترائی کی رسم ہے۔ اس کی تنہائی میں پہلی بار کوئی مرد قدم رکھنے والا ہے۔ آپ سیانے بیانے اور تجربہ کار تماشبین ہیں۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اس موقع پر ادھار نہیں چلتا، اور نہ ہی ہیرے جواہرات کسی کام آتے ہیں۔ یہ تو نقد سودا ہے جناب۔ زہرا بائی نے نہایت ہی شائستگی سے جواب دیا۔ زہرا بائی اس وضاحت کے بعد خدا بخش کے پاس وہاں رکنے کا مزید کوئی جواز باقی نہیں رہا تھا۔ اس نے زہرا بائی اور ونر چودھری وارث علی کو کھری کھری سنائی اور وہاں سے چلا گیا۔ 11 جنوری کی رات کے لیے ندیہ کو چودھری وارث علی کے حوالے کر دیا گیا، تاکہ وہ 1000 روپے کے عوض اس ماجبی کلی سے پھول بنا سکے۔ یہ غلط تھا یا درست، مگر ہر کوٹھے کا دستور یہی تھا، اور یہ معاملات قانون کی نظر سے پوشیدہ بھی نہیں تھے۔ آپ 1000 روپے کی کوئی معمولی رقم نہ جانیں۔ اس زمانے میں اتنے پیسوں سے 12 سے 15 تولے سونا خریدا جا سکتا تھا۔ آج 1 تولہ 11 گرام سونے کی قیمت معلوم کر کے اسے 12 یا 15 سے ضرب دے لیں، آپ کو ندیہ کی ایک رات کی قیمت کا اندازہ ہو جائے گا۔ اتنا بتانے کے بعد گامی یکا خاموش ہو گیا۔ میں نے چند لمحات تک اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا اور آنکھیں بند کر کے چپ چاپ بیٹھا رہا۔ مجبوراً اسے بیدار کرنے کے لیے مجھے اپنے ہاتھ پاؤں کو حرکت دینا پڑی۔ اس حرکت کی برکت سے اس نے آنکھیں کھول دی۔ تمہاری سنائی کہانی ادھوری ہے گامی۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر قدر سخت لہجے میں کہا، مجھے بتاؤ، پچھلی رات زہرا مائی کے کوٹھے پر ایسا کیا ہوا تھا کہ تم لوگ صبح ہونے سے پہلے وہاں سے نکل آئے؟ میں نے چودھری وارث علی کی گردن کٹی لاش کو بہت غور سے دیکھا ہے۔ میرے اندازے کے مطابق اسے رات کے آخری پہر قتل کیا گیا۔ تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ ملک خدا بخش نے زہرا بائی کا کوٹھا چھوڑنے سے پہلے مقتول چودھری اور ندیہ کی نائکا کو کون سی کھری کھری باتیں سنائی تھی؟
مجھے سب کچھ کھل کر اور صاف صاف بتاؤ. اگر تم نے مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کی تو میں تمہیں چودھری کے قتل میں ملوث سمجھ کر سختی کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا. میری دھمکی سے گامی کی آنکھیں پوری طرح کھل گئیں اور اس کی پجمردگی بھی بڑھتی جا رہی تھی. اب وہ قدرے سے شاش بشاش نظر آ رہا تھا. اس نے مجھے سراج سیما نگاہ سے دیکھا اور منت بھرے لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، آپ مجھے پھانسی کی سزا دلوا دیں یا عمر بھر کے لیے جیل بھیج دیں، میں اف تک نہیں کروں گا، مگر خدا را یہ نہ کہیں کہ چودھری صاحب کی موت سے میرا کوئی تعلق یا ہاتھ ہے. وہ تو میرے عظیم سرپرست تھے، میں انہی کے ٹکڑوں پہ پل کر اتنا بڑا ہوا ہوں، میں ان سے نمک حرامی کا تصور بھی نہیں کر سکتا. باقی جہاں تک آپ کے سوالات کا تعلق ہے، تو اس نے لمحاتی توقف کر کے ایک افسردہ سانس خارج کی، پھر غم زدہ انداز میں اپنی بات آگے بڑھائی. جناب، میں نے ابھی تک آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا ہے اور آگے چل کر بھی کسی قسم کی غلط بیانی نہیں کروں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. سچ یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ اوپر کوٹھے اور چودھری صاحب اور ملک خدا بخش صاحب کی کیا بدمزگی ہوئی، کیونکہ میں وہاں موجود ہی نہیں تھا. پھر تم کہاں تھے؟ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں سوال کیا. میں نیچے گاڑی میں تھا اور پروگرام کے مطابق مجھے پھر رات کار کی سیٹ پر، پچھلی سیٹ پر ہی گزارنی تھی. گامی نے پورے اعتماد لہجے میں جواب دیا، چودھری صاحب اوپر جاتے ہوئے مجھ سے کہہ کر گئے تھے کہ آج وہ کسی بھی تماشائی یا تماش بین کو خود سے اونچی بولی لگانے کا موقع نہیں دیں گے. ندیہ کی نت اترائی وہ اپنے ہاتھوں سے کریں گے اور صبح واپس جائیں گے. لیکن آدھی رات کے بعد جب وہ نیچے اتر کر میرے پاس آئے اور مجھے گاڑی سٹارٹ کرنے کو کہا تو میں نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، چودھری صاحب خیریت تو ہے نا؟ آپ نے تو صبح تک ندیہ کے پاس رہنا تھا. گامی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. وہ کار کی پچھلی سیٹ پر تقریباً ڈھہ سے گئے. ندیہ کہیں بھاگی نہیں جا رہی، وہ میری اور میری رہے گی، چاہے ایک رات ہی کے لیے کیوں نہ صحیح. میں نے اس کی نت اترائی کی قیمت ادا کر دی ہے، مگر اس وقت خود کو اچھا محسوس نہیں کر رہا. ایسی طبیعت کے ساتھ میں بھلا اس رات کا کیا لطف اٹھا پاؤں گا؟ ابھی چلتے ہیں، ہم جلدی میں دوبارہ یہاں آئیں گے. میں نے زہرا بھائی سے بات کر لی ہے، اس نے کہا کہ یہ مہلت کل شام تک کے لیے ہے. اگر میں تب تک واپس نہیں آیا تو 12 جنوری کی رات، یعنی آنے والی رات، ندیہ کے لیے دوبارہ بولی لگے گی، اور جو بھی تماش بین میرے 1000 سے اونچی بولی لگائے گا، ندیہ اپنی زندگی کی پہلی رات اسی کے بستر پر گزارے گی. ہم کل شام پھر زہرا بائی کے کوٹھے پر جائیں گے اور میں سب سے اونچی بولی لگا کر ندیہ کو حاصل کر لوں گا. اس کے بعد میں نے چودھری صاحب سے کوئی سوال نہیں کیا. گامی نے اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میں نے کار کو شاہی محلہ سے نکالا اور واپسی کے سفر پر ڈال دیا. راوی گزرا تو اشارہ آ گیا، شادرہ آ گیا. یہاں میں نے جی ٹی روڈ کو چھوڑ دیا اور کار کو اس سڑک پر موڑ دیا اور جو سیدھی شیخو پورہ جاتی تھی. ہم آدھا پونا میل آگے بڑھے ہوں گے کہ اچانک مجھے بریک لگانا پڑے. وہ کیوں گامی؟ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے اضطراری لہجے میں استفسار کیا. کیونکہ اس نے انکشاف انگیز لہجے میں جواب دیا، آگے میرے سامنے سڑک کے عین وسط میں ایک حسین عورت لیٹی ہوئی تھی. بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو گامی؟ میں نے آپ سے سچ بولنے کا وعدہ کیا ہے تھانے دار صاحب. وہ گہری سنجیدگی سے بولا، اس لیے میں اپنے وعدے کے مطابق آپ سے ایک ذرا سا بھی جھوٹ نہیں کہوں گا. یہ حقیقت ہے کہ وہ ایک جوان اور خوبصورت عورت تھی. میرے اچانک بریک لگانے سے کار بری طرح لہرائی تھی. میں نے بڑی مشکل سے اسے کنٹرول کیا تھا. پھر بھی رکتے رکتے وہ سڑک سے نیچے اتر گئی تھی کچے راستے پر. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ دلکش عورت کار کے نیچے آ کر کچلے جانے سے محفوظ رہی تھی. میں نے کار کو کس طرح روک تو لیا تھا، مگر یکایک پیش آنے والے سنسنی خیز واقعے نے میری مت مار دی تھی. گامی کے بیان نے میرے دماغ میں ہلچل مچا دی تھی. وہ خاموش ہوا تو میں نے سرسراتی آواز میں استفسار کیا، وہ عورت کون تھی اور رات کے آخری حصے میں وہ اس سڑک پر کیوں لیٹی ہوئی تھی؟ اس عورت کو دراصل چارے کے طور پر استعمال کیا گیا تھا. اس نے عجیب سے لہجے میں جواب دیا. میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، گامی آخر تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ بجھارتے ڈالنے کے بجائے صاف اور سیدھے الفاظ میں مجھ سے بات کرو. سمجھ گئے ہو نا؟ سمجھ گیا تھانہ دار صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا. آپ بھی میری بات کا یقین کر لیں گے کہ میں آپ سے کسی قسم کی غلط بیانی نہیں کر رہا. چودھری صاحب کے ساتھ پیش آنے والے المناک واقعے نے مجھے اندر باہر سے توڑ کے رکھ دیا ہے، اس لیے میری بات چیت میں ربط نہیں رہا. لیکن میں آپ کو سب کچھ صحیح سے بتا رہا ہوں جناب. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس کی طولانی وضاحت سے بیزاری محسوس کر کے میں نے سرسری انداز میں کہا، تم اپنا بیان جاری رکھو، میں توجہ سے تمہیں سن رہا ہوں. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس خوبصورت عورت کو کسی نے چارے کے طور پر استعمال کیا تھا.
تاکہ میں گاڑی روکنے پر مجبور ہو جاؤں. پھر ایسا ہی ہوا. اس نے اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بتایا چوہدری صاحب پچھلی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے سو گئے تھے. جب میں نے یک لک بریک لگائے اور کار کئی ایک خطرناک جھٹکے لینے کے بعد رک گئی تو چوہدری صاحب ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے. انہوں نے بخلائے ہوئے لہجے میں مجھ سے پوچھا گامی تم نے اچانک کار کیوں روک دی اور وہ بھی ایسے خطرناک انداز میں. چوہدری صاحب سڑک کے بیچوں بیچ ایک عورت پڑی ہوئی ہے. میں نے جواب دیا میں نے اسے بچانے کے لیے ایمرجنسی میں گاڑی روکی ہے. عجیب بات کر رہے ہو گامی, چوہدری صاحب نے الجھن زدہ انداز میں کہا. باہر نکل کر دیکھو وہ بد نصیب عورت کون ہے. کہیں کوئی شکی مزاج شوہر اپنی گھر والی کو قتل کر کے دنیا نہیں پھینک کے چلا گیا. اچھا جی, میں نے کہا اور کار کا دروازہ کھول کے باہر نکل آیا. میری دیکھا دیکھی چوہدری صاحب نے بھی سیٹ چھوڑ دی. میں محتاط قدموں سے چلتے ہوئے جب اس حسین عورت کی طرف بڑھا تو ایک عجیب واقعہ ہوا تھانے دار صاحب. وہ عورت یکدم اٹھ کر بیٹھ گئی. اس نے سراسیمہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے توقف کیا, پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا. میں اس عورت کی یہ حرکت دیکھ کر ڈر گیا تھا. میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ یہ کوئی چڑیل ہے یا کوئی ڈائن ہے جو کئی انسانوں کو شکار کرنے کے لیے یہاں سڑک کے کنارے پہ لیٹی ہوئی ہے اور اب وہ مجھے کھا جائے گی. وہ ایک مرتبہ پھر رکا اور خطرناک جھرجھری لینے کے بعد دوبارہ گویا ہوا. میں مارے خوف کے پیچھے کو پلٹا اور اسی وقت میں نے چوہدری صاحب کو دو افراد کے قبضے میں دیکھا. ایک شخص نے ان کو قابو کر رکھا تھا اور دوسرا ان کی گردن پر خنجر چلا رہا تھا. میں نے چیخ کر ان کی طرف دوڑ لگا دی تاکہ انہیں بچا سکوں, لیکن مجھے اپنے مقصد میں کامیابی نہ ہو سکی کیونکہ اگلے ہی لمحے وہ دونوں آدمی اچانک تاریکی سے نمودار ہوئے اور ان آن واحد میں مجھے اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا. میں نے ان کی گرفت سے نکلنے کے لیے بہت زور مارا مگر کچھ حاصل نہ ہوا. میں نے ایک رومال سنگھا کر انہوں نے مجھے بے ہوش کر دیا. اس کم بخت میں کوئی بہت تیز بو والی دوائی لگی ہوئی تھی. جیسے اس بندے نے میری ناک پر اس رومال کو رکھ کر دبایا, سانس کے راستے وہ دوا میرے اندر گئی اور اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا. میں ادھر ہی زمین پر گر کر دنیا جان سے غافل ہو گیا تھا. اس دوا کا نام شاید کولوفرم ہے, جسے سونگتے ہی بندہ اتنا خفیف اور اتنا غفیل ہو جاتا ہے. کولوفرام نہیں, کلوروفارم, میں نے تصحیح کرنے والے انداز میں کہا. وہ جلدی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا جی 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 وہی بہت مشکل نام ہے, میں کبھی اسے یاد نہیں رکھ سکا. تو تم مجھے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہو کہ تم لوگوں کو وہاں روکنے کے لیے 5 افراد نے ایک گہری چال چلی تھی جن میں 4 مرد اور ایک حسین و جمیل عورت تھی. میں نے گامی کے چہرے پر نگاہ جما کر گہری سنجیدگی سے کہا. وہ بندوں نے تمہیں دبوچ کر بے ہوش کر دیا اور باقی 2 نے چودھری وارث علی کو قتل ڈگا دیا. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ جی بالکل ایسا ہی ہوا تھا. اس نے اس بات میں سر ہلایا. کیا تم بتا سکتے ہو کہ وہ کون لوگ تھے؟ میں نے گامی سے پوچھا. تمہاری کہانی سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی دشمنی صرف چودھری وارث سے تھی. انہوں نے چودھری کی شہرک پر خنجر چلا کر انہیں موت کی گھاٹ اتار دیا تھا اور تمہیں محض بے ہوش کرنا ہی کافی جانا. جی مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ ساری کارروائی انہوں نے چودھری صاحب کی جان لینے کے لیے کی تھی. وہ میری بات کی تائید کرتے ہوئے بولا. آپ نے مجھ سے پوچھا وہ کون لوگ تھے تو میں اس بارے میں آپ کو کچھ بھی نہیں بتا سکتا جناب. وہ چاروں اچانک ہی اندھیرے سے نکلے تھے اور انہوں نے اپنے چہروں پر کپڑے باندھ رکھے تھے اور وہ دن کے اجالے میں بھی حملہ کرتے تب بھی میں ان کے چہروں کو نہیں دیکھ سکتا تھا. اس وقت تو رات کا وہ آخری پہر تھا. وہ سب کچھ ایسے پلک جھپکتے ہو گیا تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا اس خوبصورت عورت کے بارے میں کیا کہتے ہو. میں نے معتدل انداز میں اس سے استفسار کیا. کیا اس حسینہ نے بھی اپنی شناخت چھپانے کے لیے چہرہ پر ڈاڈا لگا رکھا تھا؟ نہیں جناب, اس کے چہرے پر ڈاڈا نہیں تھا. وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا. لیکن وہ بھی میرے لیے بالکل اجنبی تھی. سچی بات تو یہ ہے کہ میں اسے زیادہ توجہ سے دیکھ نہیں پایا. میرے قریب جانے پر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی. اس غیر متوقع صورتحال نے میرے اوسان خطا کر دیے تھے. میں بے حد خوف زدہ ہو کر پیچھے پلٹ گیا تھا اور اسی وقت 2 بندوں نے مجھے اپنے قابو میں لانے کے بعد بے ہوش کر دیا تھا. وہ لمحے بھر کے لیے تھما, پھر اپنی پیشانی کو سہلانے کے بعد ان الفاظ میں اضافہ کر دیا. اس کولوفرام, میرا مطلب ہے کلوروفارم میں بسے ہوئے رومال کے اثرات مجھ پر ابھی تک باقی ہیں. آپ نے میرے اوپر ٹھنڈا ٹھار پانی ڈال کر مجھے بے ہوشی کی کیفیت سے تو نکال لیا, مگر اب بھی میں اپنے سر کو ایک من کے برابر وزنی محسوس کر رہا ہوں. یہ میری ہمت ہے کہ آپ کے سوالوں کو جواب دے رہا ہوں. کلوروفارم کے اثرات بد کے حوالے سے گامی نے جو کچھ کہا وہ مبنی بر حقیقت تھا. ٹی سی ایم ٹرائی کلورومیتھین کو عرف عام میں کلوروفارم کہا جاتا ہے. یہ ایک تیز بو والا ہائیڈرو کاربن ہے
اس آرگینک کمپاؤنڈ کی موجودگی میں صرف ایک سانس لینے سے انسان دنیا اور مافیا سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ اغوا کار عموماً اپنے مضمون مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کلوروفارم کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ بھاری پن اور ہلکا درد سر مزید تھوڑی دیر تک رہے گا، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ میں تمہارے دکھتے ہوئے دماغ پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن ابھی چند سوالات باقی ہیں گامی، تم اسے میرے پیشہ ورانہ مجبوری سمجھ لو۔ کوئی بات نہیں تھانے دار صاحب، میں یہ تکلیف برداشت کر لوں گا، وہ تعاون آمیز لہجے میں بولا۔ اگر آپ کسی بھی طرح ان 4 افراد کو ان کے ساتھی حسین عورت کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو مجھے خوشی ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ چودھری صاحب کے قاتلوں کو کم از کم پھانسی کی سزا ہونی چاہیے، اس سے کم پر میرے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑے گی۔ میں تمہارے جذبات کو سمجھ سکتا ہوں گامی، میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا۔ میں تمہاری توقعات پر پورا اترنے کی پوری کوشش کروں گا۔ بہت بہت شکریہ تھانے دار صاحب، وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولا۔ آپ نے مجھ سے مزید جو بھی پوچھنا ہے جلدی سے پوچھ لیں جناب، مجھے فوری طور پر شیخپورہ جانا ہوگا، وہاں کے لوگوں کو کچھ نہیں پتا ان کے چودھری صاحب پر کون سے قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ تم لوگ کتنے بجے زارا بائی کے کوٹھے سے نکلے تھے؟ میں نے گامی کو جلد فارغ کرنے کے غرض سے پوچھا۔ رات 1 بجے جناب، اس نے جواب دیا۔ بازار حسن سے جائے وہ کنواں تک کسی نے تمہاری کار کا تعاقب تو نہیں کیا تھا؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، یہ بات میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ چودھری وارث کو پیش آنے والا واقعہ کوئی ڈکیتی یا رازدانی کی واردات تو نہیں؟ تم لوگوں کو باقاعدہ گھات لگا کر شکار کیا گیا ہے، اور وہ بھی صرف چودھری وارث کو موت کی نیند سلانے کے لیے۔ قاتل جو کوئی بھی ہے، انہیں یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ مقتول چودھری کہاں اور کس مقصد سے گیا ہوا ہے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ وہ واپسی کس راستے سے ہوگی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب۔ تھانے دار صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ جب ہم شاہی محلے سے نکلے تو سڑکیں سنسان ویران پڑی تھی۔ سردی کے موسم میں آدھی رات کو بھلا کون باہر نکلتا ہے؟ میں نے کسی بھی قسم کی گاڑی کو تعاقب کرتے نہیں دیکھا۔ آخری سوال میں نے گامی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، جب ان لوگوں نے تمہیں کلورو فارم والا رومال سنگھایا تو تم کار سے دور سڑک پر تھے۔ چودھری وارث علی کار کے انتہائی نزدیک سڑک کے کنارے کچے میں، لیکن جب میں جائے وقوع پر پہنچا تم دونوں کو پہلو بے پہلو کچے میں پڑے پایا۔ مجھے بتاؤ، تم تو بے ہوش ہو کر سڑک پر ہی گر گئے تھے، پھر چودھری وارث کے پاس کیسے پہنچے؟ دونوں مقامات میں کم از کم 10 فٹ کا فاصلہ ہے۔ میں اس بارے میں کیا بتا سکتا ہوں تھانے دار صاحب؟ وہ بے بسی میں بولا۔ میں تو رومال سونگھتے ہی بے ہوش ہو گیا تھا، ہو سکتا ہے انہی لوگوں نے مجھے کھینچ کر گھسیٹ کر چودھری صاحب کے نزدیک ڈال دیا ہو۔ گامی کے جواب میں معقولیت پائی گئی تھی۔ میں نے اسے قلعہ شیخوپورہ جانے کی اجازت دے دی اور پوچھا، کیا تم گاڑی چلانے کی پوزیشن میں ہو یا تمہارے ساتھ کسی اور کو بھی لگا دوں؟ میں کار چلا لوں گا تھانے دار صاحب، اس نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ اب میں اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہوں جناب۔ اچھی بات ہے، آدمی کو ایسے ہی حوصلہ مند اور بہادر ہونا چاہیے، میں نے توصیفی انداز میں کہا۔ کل دوپہر کے بعد ضلعی ہسپتال سے چودھری وارث کی لاش آ جائے گی، مقتول چودھری کے ورثاء کو یہاں آ کر لاش لے لینا، میں ضروری کاغذی کارروائی کے بعد لاش ان کے سپرد کر دوں گا۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی تھانے دار صاحب، میں اچھی طرح سمجھ گیا جناب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے چھوٹے چودھری صاحب کو اپنے ساتھ لے کر آؤں گا۔ کون چھوٹے چودھری صاحب؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ چودھری وارث علی کا بیٹا، اس نے جواب دیا۔ ان کا نام چودھری بلال احمد ہے جناب۔ 1 منٹ، میں نے گامی کو تیز نظر سے گورا پھر ٹٹولنے والے انداز میں کہا۔ تم نے تو مجھے بتایا تھا کہ مقتول چودھری بے اولاد تھا، پھر تم نے ان کا یہ بیٹا بلال کہاں سے نکال لیا؟ چودھری بلال احمد دراصل چودھرائن سلطانہ بیگم کا بیٹا ہے، گامی نے بتایا۔ ایک ہی بات ہوئی نا، میں نے الجھن زدہ انداز میں کہا۔ جب چودھری بلال سلطانہ کا بیٹا ہے تو وہ مقتول چودھری وارث کا بھی بیٹا ہوا، کیونکہ سلطانہ بیگم مقتول چودھری کی بیوی ہے۔ تم نے تھوڑی دیر پہلے مجھے یہی تو بتایا تھا۔ بجا فرمایا آپ نے سرکار، مگر یہ ایک بات نہیں ہے، گامی وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ بات دراصل یہ ہے کہ بلال احمد چودھرائن کے پہلے شوہر چودھری بلال احمد کی اولاد ہے۔ چودھری بلال احمد کے انتقال کے وقت چودھری ہلال احمد کے انتقال کے وقت بلال احمد صرف 6 ماہ کا تھا۔ سلطانہ بیگم کی عدت پوری ہونے کے بعد چودھری وارث علی نے اس سے شادی کر لی تھی اور بلال احمد کو اپنے بیٹے کی حیثیت سے اپنا لیا تھا۔ سلطانہ بیگم چودھری وارث کے اس نیک عمل کے لیے
ہمیشہ ان کی شکر گزار رہی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ چودھری صاحب کی چھوٹی بڑی غلطیوں پر الفاظ دیگر ان کی عیاشیوں سے اپنی آنکھیں بند کر کے رکھتی تھی۔ چودھری بلال احمد اس وقت 25 سال کا ہوگا۔ امید ہے کہ اب یہ معاملہ آپ کے دماغ میں اچھی طرح آ گیا ہوگا۔ ہاں بالکل، میں نے صاحب کو اسے کام لیتے ہوئے کہا۔ غلام حسین عرف گامی مجھے سلام کر کے تھانے سے رخصت ہو گیا۔ ایک ڈرائیور کا کام گاڑی کو ڈرائیو کرنا ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس کی صفائی ستھرائی بھی اس کے ذمہ شامل ہوتی ہے۔ وہ نیلی ٹویوٹا کرونا 1960 ماڈل DX1960 تھی۔ اس کی چمچماتی ہوئی A1 کنڈیشن کو دیکھ کر یہی لگتا تھا کہ گامی ایک ذمہ دار ڈرائیور ہے۔ گامی کے جانے کے بعد میں نے حوالدار امین شاہ اور ASI فضل الدین کو اپنے کمرے میں بلایا۔ ان لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا یہ میرا پہلا تجربہ تھا اور بعین یہی معاملہ ان دونوں کا بھی تھا۔ میں نے گزشتہ روز ہی تھانے کا چارج تو لیا تھا۔ صبح ہوتے ہی یہ کیس میرے پاس آ گیا تھا اور کیس بھی خاصا سنسنی خیز اور ہولناک تھا۔ ایک قتل کی واردات۔ ان دونوں نے کمرے میں آنے کے بعد وہ اسلام کیا۔ میں نے بیٹھوں کو کہا، وہ میری میز دوسری طرف لگا کر وہاں پر بیٹھ گئے۔ میری آمد سے پہلے تم لوگوں نے آخر بڑا کیس کب ڈیل کیا تھا؟ میں نے باری باری ان کی طرف دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ میرے اشارے روزمرہ کے چھوٹے موٹے جرائم کی طرف نہیں ہیں۔ ملک صاحب، میں آپ کا اشارہ سمجھ گیا ہوں، حوالدار نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ یقیناً آپ کا سوال آج والی لرزہ خیز واردات کے ساتھ ہے۔ شاہ جی، آپ بالکل ٹھیک سمجھے، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ آپ کے سوال کا سیدھا کھرا جواب تو یہ ہے ملک صاحب۔ ASI نے میری طرف دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، ہم پچھلے کئی ماہ سے کسی ایسے کیس کا انتظار کر رہے تھے جو ہمارے دماغ کی چولیں ہلا کر رکھ دے۔ آپ کا آنا ہمارے لیے مبارک ثابت ہوا۔ ادھر آپ تھانے میں قدم رکھا آپ نے، ادھر ایک دھماکہ دار واقعہ ہمارے تھانے کی حدود میں پیش آ گیا۔ لگتا بہت ہی مزہ آنے والا ہے۔ مزہ ضرور آئے گا، لیکن اس کے لیے ہمیں بہت کچھ قربان کرنا پڑے گا۔ جیسا کہ میں نے بات ادھوری چھوڑ کر ان دونوں کی طرف آنکھوں میں جھانکا اور الفاظ میں اضافہ کر دیا، جیسے کہ بھوک، پیاس، نیند حرام وغیرہ۔ کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ بالکل ملک صاحب، ہم تیار ہیں، امین شاہ نے ٹھوس انداز میں جواب دیا۔ فضل الدین پورے عزم سے بولا، آپ حکم کریں ملک صاحب، ہم ہر آزمائش سے گزرنے کے لیے تیار ہیں۔ بہت خوب، اسی طرح کا ذمہ دار ہونا چاہیے آپ کو فضل الدین۔ انہوں نے باری باری اپنی معلومات کو میرے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ ان کی جانکاری میں جہاں جہاں بھی کمی تھی وہ میں نے پوری کر دی۔ حوالدار سے پوچھا، شاہ جی، اس تھانے میں کھوجی وغیرہ سے کام لینے کا رواج تو ہے نا؟ کیوں نہیں جناب، وہ توانا لہجے میں بولا، کھوجی تو ہر تھانے کی ضرورت ہوتا ہے ملک صاحب، ہمارے پاس بھی جاجی چاچا نام کا ایک تجربہ کار کھوجی ہے۔ حاجی چاچا یا جاجی چاچا؟ میں نے سوالیہ نظر سے حوالدار کی طرف دیکھا۔ جاجی ملک صاحب، جاجی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اس کا اصل نام تو اعجاز حسین ہے، لیکن سب اسے جاجی چاچا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج کے بعد میں بھی اسے جاجی کہوں گا، کیونکہ مجھے اصلی نام سے نہیں بلکہ اصلی کام سے مطلب ہے۔ میں نے دو ٹوک انداز میں کہا اور پوچھا، کیا ابھی جاجی کو تھانے بلایا جا سکتا ہے؟ کیوں نہیں ملک صاحب، وہ ادھر اشارہ، وہ شادرہ کا ہی ہے، وسنیک ہے۔ فضل الدین نے کہا، ہم اپنے کسی بندے کو بھیج کر ابھی اسے یہاں بلا لیتے ہیں، یہ کام فوراً کر لیں۔ پھر کہا ASI کی طرف دیکھتے ہوئے اضافہ کر دیا، جاجی کو میں نے آپ کے ساتھ لگانا ہے۔ شام تک پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا۔ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ حوالدار نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب، آپ نے فضل الدین کے ذمے تو ایک کام لگا دیا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے سر؟ شاہ جی، میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، معتدل انداز میں بولا، آپ میری غیر موجودگی میں آج یہاں بیٹھ کر تھانے داری کریں گے۔ تو دوستو، یہ کہانی چونکہ بہت لمبی ہے تو پونے گھنٹے کی ویڈیو ہو چکی ہے۔ باقی کی کہانی کا حصہ انشاءاللہ پارٹ 2 میں آپ اس کا دیکھیں گے۔ شاد باد اس کا عنوان ہے، اور شاد باد پارٹ 1 اور شاد باد پارٹ 2 کا منتظر رہیے گا۔ اگر آپ کو انشاءاللہ یہاں تک کہانی پسند آئی ہے تو اسے ویڈیو کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔